معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، موضوع کے مناسبت سے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے حوالے سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں ان سے ایک دم قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا پکارتا تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہٰذا میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے ہی مانگا کریں، مجھے پکارا کریں، میں ان کی پکار کو سنوں گا، میں ان کی فریادوں کو سنوں گا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعا کی، مانگنے کی، گڑ گڑانے کی، تضرع کی، عاجزی کا پیغام دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہمہ وقت وہ مجھ سے مانگا کریں، مجھ سے فریادیں کیا کریں۔ حضرات گرامی، ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی دعا کی جاتی ہے، دعاؤں کو رمضان کے مہینے میں خاص کر لیتے ہیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ دعا کو، گریہ وزاری کو، التجا کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ رمضان ہی میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، رمضان ہی میں دعا کرنا چاہیے۔ رمضان گزرنے کے بعد دعا ہمارے زندگی میں نہیں ہوتا ہے، ہمارے صبح و شام میں نہیں ہوتا۔ دعا جانتے نہیں کہ دعا کیا ہے، فریاد کیا ہے، التجا کیا ہے، اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد دعاؤں کو بھول جاتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے موت تک۔ استمرار کا معنی یہ دیتا ہے، یعنی کنٹینیو، تسلسل کے ساتھ عبادت کرتے رہے۔ دعا عبادت ہے، دعا تمام عبادات کا مغز ہے، دعا تمام عبادات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس عبادت میں دعا نہ ہو، جس عبادت میں دعا شامل نہ ہو۔ تمام کی تمام عبادتوں میں دعا کی شمولیت ہے۔ حضرات گرامی، ہم سے بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، وہ ہونے والا ہے۔ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ملنے والی، کٹنے والی نہیں، تو دعا کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ہماری تقدیر میں جتنا لکھا اتنا ملے گا، تو دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ دعا کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو پکارو، استجب لکم،
میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا کہ میرے بندوں اگر تم تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ توبۃ نصوحا اگر کرو، دل کی گہرائیوں سے اگر اپنے رب کو پکارو تو میں تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہوں۔ تقدیر کا مالک وہ ہے، تقدیر بنانے والا وہ، تقدیر بگاڑنے والا وہ۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم تقدیر میں بگڑے ہوئے ہیں یا تقدیر میں بنے ہوئے ہیں، تقدیر میں خوش نصیب ہے یا تقدیر میں بد نصیب ہیں، تقدیر میں نیک بخت ہیں یا تقدیر میں بدبخت ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اس بدبختی کو نیک بختی میں بدل سکتے ہیں، اس بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تقدیر کا وہ مالک ہے، تقدیر کی کتاب اس کے پاس ہے، اس میں سے جو چاہتا مٹا دیتا۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ لہٰذا مٹانا اور باقی رکھنا ہماری محنتوں پر، ہماری چاہتوں پر، ہماری جستجو پر، ہمارے ارادوں پر، ہمارے نیتوں پر منحصر ہے، ہمارے نیتوں پر منحصر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ یعنی خوش نصیبی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلوا سکتے ہیں، بدبختی کو نیک بختی میں بدلوا سکتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر عمر بن خطاب کا ایک واقعہ نقل کیا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے، طواف کرتے ہوئے گریہ وزاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے کو پکار رہے ہیں، اپنے انداز میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہیں، بڑے الحاح و زاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، بڑی جستجو، بڑی چاہت، بڑی توجہ کے ساتھ رب العالمین کی طرف متوجہ ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا۔ کتنی پیاری دعا۔ اللہ اگر تو نے عمر کو بدبختوں میں لکھ دیا ہے، گنہگاروں میں لکھ دیا، مجرموں میں لکھا ہے، فمحو، پروردگارا بدبختوں میں سے نکال کر کے نیک بختوں میں شامل کر دے۔ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، اللہ تو تقدیر بنانے والا، تقدیر بگاڑنے والا، تقدیر کا مالک، تو تقدیر کی کتاب تیرے ہاتھ میں موجود ہے، لہٰذا میری بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ فاجعلہ سعادۃ ومغفرۃ الہ العالمین، میری مغفرت فرما دے، میرے نام اعمال میں میری بخشش لکھ دے۔ یہ دعا کون کر رہے؟ عمر بن خطاب، جن کی نیکیوں کے بارے میں لسان نبوت نے کہا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، آسمان کے تارے بھی عمر کے نیکیوں کے مقابلے میں کم پڑ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی عظیم شخصیت کے بارے صحابہ میں سے ہیں جن کے مقام اور مرتبے کی تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دی ہے۔ وہ عمر جن کے قدم احد پہاڑ پر پڑتے ہیں تو خوشی سے جھومنے لگتا ہے، فخر محسوس کرنے لگتا ہے، احد پہاڑ بھی فخر محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے سینے پر عمر کی شخصیت موجود ہے۔ اتنی عظیم ہستی کا یہ عالم ہے کہ گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب العالمین سے الہا وزاری کر رہے ہیں، رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، رمضان چلا گیا ہے، عبادتیں نہیں گئی ہیں، دعا نہیں گئے۔ ہمارے زندگی کے معمولات میں دعا ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھے رمضان میں لوگوں نے کتنی دعائیں کی ہیں، شب قدر میں لائٹیں بجھا بجھا کر کے دعائیں کی ہیں، اور جیسے رمضان گیا وہ عبادتیں غائب ہو گئی، وہ دعائیں غائب ہو گئی، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے غائب ہو گئے۔ برساتوں میڈک کی طرح، برسات میں ایک کوالٹی کے ایک قسم کے میڈک ہوتے ہیں پیلے کلر کے، جب برسات جیسے آتا ہے کھیتوں میں آپ جا کر دیکھیں گے ٹر ٹر کی آواز لگانے لگیں گے، اور جیسے برسات جاتا ہے ان کی ٹرٹراہٹ ختم۔ حضرات ایسے نہ بنیے، رمضان گیا، عبادتیں نہیں گئی ہیں، حکام شریعت نہیں گئی، وہ جو حکام، جو شریعت، جو دین، جو اصول، جو ضابطہ، جو قانون، جو نیم رمضان میں تھا، رمضان کے بعد بھی وہ باقی ہے، رمضان کے بعد بھی وہ ہمارے اور آپ کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔
اس سے پہلے جمعے کے اندر میں نے کہا تھا کہ جتنی بھی عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں، چاہیں تو ان عبادتوں کو بچا لے اور چاہیں تو عبادتیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں ان سب کا ستیہ ناش کر ڈالے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا من ترک صلاۃ مکتوبۃ حتی تفوتہ من غیر اذن فقد حبط عملہ، جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا اس کی ساری عبادتوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی۔ کوئی شادی حال میں ہے تو بولتا شادی میں بزی تھا، رشتہ دار بہت تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت پر، اللہ کی کبریائی پر مہمانوں کی عظمت غالب آ جائے، مہمانوں کی ضیافت غالب آ جائے، سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کی کبریائی پر مہمانوں کی مہمان نوازی غالب آ جائے۔ شرم کی بات ہے مسلمان، ہمیں اور آپ کو اپنی بدنصیبی پر رونا چاہیے کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نماز کا چھوڑنا رمضان کی پوری عبادتیں، بڑی محنتیں ہم نے کی ہے، ان محنتوں کی داد دیں گے ہم۔ روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنا، اس کے بعد میں 5 وقت کی نمازیں، اس کے بعد قیام اللیل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے لوگ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، کتنی ساری قربانیاں اور عبادتیں ہم نے کی، لیکن ایک معمولی چیز ان تمام عبادتوں کو ستیہ ناش کر دیتی، تمام عبادتوں کو تہس نہس کر دیتی۔ تو حضرات گرامی، رمضان چلا گیا، عبادتیں ہمارے زندگی میں برابر ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام برابر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم نے سنے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینہ کنٹینیو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالی 6 اشہر، اللہ سے 6 مہینہ مانگتے تھے رمضان کے مہینے کو، اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تھا تو اس مہینے میں جو عبادتیں کیے رہتے تھے ان تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ 6 مہینہ کنٹینیو دعا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، جو بھی ریاضتیں ہم نے کی ہیں، جو بھی محنتیں ہم نے کی ہیں، جو بھی قربانیاں ہم نے ماہ مبارکہ میں دی ہیں، اللہ ان تمام قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان تمام نمازوں کو قبول کر لے، ان تمام عبادات کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ گڑ گڑاتے تھے، اور ہم نے سمجھ لیے کہ رمضان میں بہت عبادت کر لیے، اب رمضان کے بعد عبادتوں کی ضرورت نہیں، اپنے مرضی کے مالک ہیں، جیسا چاہیں ویسا کریں۔ حضرات گرامی، اللہ کا واسطہ اپنی عبادتوں کی فکر کریں، رمضان المبارک میں جو محنتیں ہم نے کی ہیں اس کی فکر کریں، دعا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی طاقت تو نے دی تھی اور تو نے ہی عبادتوں کی توفیق بخشی تھی، یا اللہ رمضان کے بعد بھی تو ہمیں توفیق بخش دے، تو ہمیں عبادتوں کی طاقت دے دے، عبادتوں کے عبادتوں کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنے کی طاقت دے دے۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے یارو، اور جب بھی دعا کریں ہم اپنی دعا کا ایک حصہ بنائیں، ایک حصہ کس چیز کو؟ نیکیوں اور عبادتوں کی توفیق کو مانگیں۔ کیا مانگیں؟ اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگیں، عبادتوں پر ثبات قدمی کی توفیق مانگیں، عبادتوں پر ہمیشگی کی توفیق مانگیں، عبادتوں پر دوامگی کی توفیق مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تب جا کر کے ہم سے اور آپ سے عبادت کا کام لے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کی عبادتیں کافی کسی کام کی نہیں۔ جس اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل اور جہنم ہے۔ بتائیے نمازیوں کے لیے، وہ نمازی جنہوں نے نماز تو پڑھی لیکن اس کی قدر نہیں کی، جنہوں نے نماز پڑھی لیکن سستی کا مظاہرہ کیا، پورا رمضان پابندی کے ساتھ پڑھے، رمضان گزر گیا اب نماز نہیں، ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے جنہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کہ اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے نااہل لوگ پیدا ہوئے، ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کی ناقدری کی، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فسوف یلقون غیا، اللہ نے کہا اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے رہے، ان قریب تباہی اور بربادی، نقصان، مصیبتوں، پریشانی ان کا مقدر بننے والی ہے۔
तबाहियाँ उनसे चिमटने वाली हैं, बर्बादियाँ उनसे करीब आने वाली हैं। हज़रात गिरामी, तो बहरहाल हज़रत उमर की इतनी अजीम शख्सियत अपने मामूलात ज़िंदगी में दुआ को हिस्सा बनाया। दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और याद रखना, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से कंटिन्यू दुआ करते हैं, अल्लाह उनसे बहुत खुश होता, उनसे नाराज़ नहीं होता। जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं करते, अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाता, और जो दुआ करते अल्लाह उनसे बहुत खुश होता, उनसे राज़ी होता है। घबराना नहीं चाहिए, दुआ करने से आजिज़ नहीं आना चाहिए कि हमने तो सुबह फजर में कर लिए, ज़ोहर में करने की ज़रूरत नहीं, या ज़ोहर में कर लिया असर। जितना ज़्यादा रब से मांगेंगे उतना ज़्यादा रब्बुल आलमीन के रहमत के करीब रहेंगे, उतना ही ज़्यादा रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत आपके साथ रहेगी, और उतना ही ज़्यादा रब्बुल आलमीन के रहमत की बरखा आप पर, आपके परिवार पर, आपके अहले खाना पर बरसती रहेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग दुआ करने से तकब्बुर करते हैं, अन करीब हम उनको जलील करके, रुस्वा करके जहन्नम में दाखिल करेंगे। समझ रहे हैं? जो लोग दुआ करने से आजिज़ हैं, कतराते हैं, दुआ करने से मुंह मोड़ते, एराज़ करते हैं, अल्लाह ने कहा उन्हें जलील करके जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। यानी बहुत सारे लोग दुआ, नमाज पढ़े, फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हुई, फ़ौरन भागे। बाज़ लोगों को तो यहाँ तक देखा जाता है, पीछे नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके नमाज़ों का कोई एहतराम नहीं, उनके नमाज़ों की कोई कद्र, कोई वैल्यू नहीं है, उसके सामने से गुज़र जाते हैं। जबकि मालूम है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाजी के सामने से गुज़रना बड़ा भयानक जुर्म है, बहुत ही भयानक अज़ाब जो है पाने के लिए तैयार रहिए, रब्बुल आलमीन के गज़ब का इंतज़ार करते रहिए। अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत, अल्लाह का अज़ाब कभी भी किसी भी शक्ल में आप पर आ सकती, आप पर नाजिल हो सकती है, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं होती है। अगर हम 5 मिनट बैठे रहें, अल्लाह से दुआ करने में गुजार दें, अल्लाह से मांगने में गुजार दें, अल्लाह हम आजिज़ हैं, हम गरीब हैं, हम नादार हैं, हम मुहताज हैं, हम फ़कीर हैं, या अल्लाह तू गनी है, हमें दे दे, नेकियों की तौफीक दे दे, ज़िंदगी की खुशियाँ दे दे, अपने रहमत की बरखा नाजिल कर दे, दीन से कुर्बत दे दे। ये इस तरीके से 5 मिनट और आप गुजार लो, इंशाअल्लाह अज़ीम बड़ी मुसीबत से भी बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा भी हमारे घरों में बरसेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत भी मिलेगी, जन्नत की बशारत भी मिलेगी, जन्नत के मुस्तहिक भी बनेंगे। लेकिन 5 मिनट की जल्दबाजी तबाह बर्बाद कर देती है सारी नेकियों को। एक तो उस नमाजी के सामने से गुजरने का नुकसान, अजाब, दूसरा जो मिलना चाहिए दुआ के बदौलत उससे महरूमी। फ़ायदा क्या? यहाँ से निकलते मस्जिद के बाहर जाकर वही बातें शुरू कर देते। यहाँ से जहाँ पर आप थे, जब तक आप अपनी जगह पर नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहेंगे, तब तक रब्बुल आलमीन आपके नामे अमाल में नेकियों को लिखवाता रहेगा, तब तक नमाज का सवाब मिलता रहेगा। वो कारोबारियाँ, वो दोस्तदारियाँ, वो महफिलें, वो प्रोग्राम्स, वो शादी, वो खाने, वो पकवान, वो इज़्ज़ा, वो क़ारी, वो ताल्लुकाती, वो मुताल्लिकीन, वो अपने, वो गैर, बाहर इंतज़ार करते, करने दो। आप रब से बात कर रहे हैं, अपने रब से करीब बैठे हैं, अपने रब को मनाने के लिए बैठे हैं, अपने रब से मांगने के लिए बैठे हैं। वो रब है, उसके सामने बैठे। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि उसके पास बैठो। शैतान चाहता कि जल्दी से रब से दूर हो जाओ, रब की रहमत से दूर हो जाओ, रब की बख्शिश से दूर हो जाओ, रब के इनायात और करम फरमाइयों से और उसकी अतियात से दूर हो जाओ। वो चिमटियाँ लेता, इसलिए जल्दी से भागते, इसलिए जल्दी से भागते। देखो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को इबादत कहा है। दुआ को क्या कहा? इबादत। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते। कैसे? मेरे पास सब कुछ है भाई, अपन टीचर हैं, अपन बिजनेसमैन है, ठेकेदार हैं, सब कुछ तो है, सब कुछ है, अब क्या मांगने की ज़रूरत है? अच्छे खासे मोटी रकम घर में आ रही है, सारी चीज़ें हैं, रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, बीवी बच्चे, इज़्ज़त, साहब तो एक लग्जरी ज़िंदगी है। अब क्या चीज़ की ज़रूरत, क्या मांगेंगे?
ارے یارو اپنے چھوٹے پن کا اظہار کرو اپنے رب کے سامنے، اپنی غربت کا، اپنی مسکنت کا، اپنی فقر و فاقہ کا کہ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یہ فقیری زبان لے کر کے، یہ مسکنت والا ہاتھ لے کر کے، یہ غربت والا جسم لے کر کے تیرے سامنے حاضر ہیں، مانگ رہے ہیں۔ نہیں کچھ تو نیکیوں کی توفیق دے دے۔ تو نے دولت دیا، خوشیاں دیا، سب کچھ دیا، بیوی بچے دھن دولت ساری چیزیں گھر دوار سب دے دیا، یا اللہ بس ایک چیز کی کمی ہے، بس نیکیوں میں اس سے بات قدمی دے دے، نیکیوں کی توفیق دے دے۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا دعا عبادت ہے، اللہ کے نبی نے کہا دعا عبادت ہے، لہٰذا عبادت کرتے رہو۔ اور کب تک؟ موت تک، جب تک اللہ نے زندگی عطا کیا۔ ہم نہیں جانتے یارو کہ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد کون سا حادثہ میرے قریب ہے اور وہ حادثہ مجھے بلا رہا ہے، کون سی پریشانی یہاں گیٹ پر موجود ہے، وہ پریشانی بلا رہی ہے کہ اللہ کے بندے ادھر آ جا۔ ممکن ہے دعا کر کے اٹھے، وہ آنے والی پریشانی ٹل جائے، اللہ سے مانگ کر جائیں، وہ آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ درس ہوتی ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ کر چلے جاؤ، آپ مختار ہیں، لیکن اپنا فائدہ کر کے تو جاؤ، اللہ سے کچھ مانگ کر تو جاؤ۔ وہ 2 منٹ میں کیا مطلب کیا کر لیں گے آپ؟ کیا آپ کا بگڑ جائے گا اگر 5 منٹ بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیں گے تو؟ کیا نقصان ہو جائے؟ کون سی زندگی، کون سی دولت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی؟ کچھ نہیں برباد ہونے والی، بلکہ بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اپنی بدبختی کو نیک بختی میں بدلوا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی لا رد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی تو دعا، دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا اپنے معمولات زندگی میں دعا کو بھی نافذ کیجئے، لاگو کیجئے، اور اپنے معمولات زندگی کا دعا کو ایک حصہ بنائیے، اپنے زندگی میں دعا کو ایک حصہ بنائیے، ہر نماز کے بعد کریے، ہر نماز کے بعد کریے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے دعائیں کیجئے، اور اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجئے۔ بہت قیمتی گھڑی ہے جو ہم اور آپ غفلت میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے بیچ والا جو وقفہ ہے وہ 15 منٹ کا، بہت قیمتی، دنیا و ما فیہا سے زیادہ اس کی قیمت ہے، زیادہ اہمیت ہے۔ ممکن ہے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جس گھڑی کو ہم دکان میں گزارتے ہیں، جس گھڑی کو دوستوں میں گزارتے ہیں، جس گھڑی کو کیا نام ہے راستے کے کناروں پر کھڑے ہو کر کے گزارتے ہیں، بہت قیمتی گھڑی ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور اس وقت ہم پگڈندیوں پر بیٹھ کر کے باتیں کر رہے، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، دکانوں میں بزی ہوتے ہیں، دوستوں میں بزی ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ وہ وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ اس وقت پہلے آنا چاہیے کیا کرنے؟ مانگنے کے لیے۔ دولت چاہیے نا، دکان بند کر دو، دکان بند کر دو، دوستوں کو چھوڑ دو، دوستوں کی محبت چاہیے، دکان کی برکت چاہیے، اپنوں کا چین اور سکون اور خوشیاں چاہیے۔ آ جاؤ، سب کو چھوڑ دو، ٹھوکر مار دو اپنے رب کے پاس۔ نبی کے اس حدیث پر بھروسہ کر، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعا سنتا، قبول کرتا، بندے جو مانگتے دیتا ہے۔ یقین ہے نبی کے اس حدیث پر، تو آ جاؤ، اذان جیسے شروع ہو فوراً آ جاؤ یا پہلے آ جاؤ، اور اس وقت 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے پڑھ لو اور مانگنا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دکان میں بیٹھے ہو، جس چیز کو پانے کے لیے دوستوں میں بیٹھے ہو، جس چیز کو پانے کے لیے پروگرامز میں بیٹھے ہو، جس چیز کو پانے کے لیے کسی تقریب میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہے، وہی چیز آ جاؤ، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ سب مل جائے گا۔ یقین ہونا، کانفیڈنس ہونا۔ حضرات گرامی، یہ نہ سوچو کہ بار بار کیوں مانگے، ایسے سوچنے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے نا، اللہ ان پر ناراض ہو جاتا، غضبناک ہوتا، ان پر ناراض ہوتا۔ مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اعجز الناس من عجز بالدعاء، لوگوں میں سب سے ناکارہ، ناکارہ بولتے نکامے، بیکار، فالتو، واہیات، سب سے واہیات انسان وہ ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا۔
وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام نہیں کرتا۔ ہماری آپ کی تھوڑی سی ناراضگی، سلام نہیں کریں گے، نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہے نا۔ سامنے سے گزریں گے سلام نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ چھوٹا ہے۔ سلام کیوں نہیں کریں گے؟ وہ غریب ہے۔ سلام کیوں نہیں کریں گے؟ وہ مزدور ہے، ٹیچر ہے نا، ٹھیکیدار ہیں۔ اب وہ چھوٹے لوگوں کو سلام نہیں کر سکتے، بلکہ چھوٹے لوگ اب ان کو کریں گے سلام۔ وہ سیٹ ہیں، دولت مند ہیں، اس لیے اب غریب کو کیوں سلام کریں گے؟ نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہ سب سے ناکارہ اور بخیل انسان، دھرتی کا سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام نہ کرے لوگوں سے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ دعا کو بھی اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں گے، اور سلام میں انشاءاللہ العظیم ہم اور آپ پہل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، ہم جان بوجھ کر کے اپنا نقصان نہ کریں، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن اللہ سے جو بھی مانگتا کینسل نہیں کرتا، اللہ تاخیر کرتا، جو مانگ رہے ہیں اس کو بدل دیتا ہے، لیکن دیتا ہے۔ ما من عبد مسلم يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل وكف عنه مثله من السوء ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم۔ بندے مومن جب اپنے رب کو پکارتا اور مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کی مانگ پوری کر دیتا ہے، اور یا تو اللہ تبارک و تعالی جو چیز مانگ رہا تھا بندہ اسی کے مثل آنے والی بیماری اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ ہاں، اگر قطع تعلقی کی دعا کر رہا تھا تو اللہ اس کو نہیں سنتا، رشتہ توڑنے کی، کہ اللہ میرے اس کے درمیان جدائی ڈال دے، میرے اس کے درمیان جدائی ڈال دے۔ کیوں؟ حسد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر۔ تعصب کس سے؟ بڑا خوبصورت ہے۔ تعصب کس سے؟ طاقتور ہے۔ تعصب کس سے؟ دولت مند ہے۔ تعصب کس سے؟ اس کے تعلقات لوگوں میں زیادہ ہیں۔ تعصب کس سے؟ علم میں زیادہ ہے۔ تعصب کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے نوازشات اور کرم فرمائیوں میں زیادہ ہے۔ یا اللہ اس کو مجھ سے دور ہی کر دے، یا اللہ میرے اس کے درمیان جدائی ڈال دے، تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو جب بھی دیکھتا ہوں اس کا حسن و جمال، اس کی طاقت، اس کو قوت، اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کا علم، اس کی سب مجھ کو بہت زیادہ زخمی کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کو دور کر دے مجھ سے۔ تو ایسے قطع تعلقی کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ یا ہم دعا کریں یا اللہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے، یا اللہ ان دونوں کو لڑا دے۔ کتنے محبت سے یار رہتے ہیں دونوں، اب نفرت کرنے لگے۔ ارے بھیا محبت سے رہنے تو دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی لوگوں میں ایسے عزیز اور محبوب بنا دے، کسی کی محبتوں کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، اور اس کو غلط رخ اور غلط نظریے سے مت دیکھو، غلط رخ مت دو۔ ضروری نہیں کہ چوری کرنے کے لیے دونوں ملے ہوئے، ممکن ہے اللہ کے لیے محبت کیے ہوئے ہوں۔ کیونکہ سماج میں اگر دو دوست ایک ساتھ میں رہتے ہیں تو تیسرا نفرت کرنے لگتا، تعصب کرنے لگتا، وہاں ان دوستی کو توڑنے لگتا، دوستی میں ایک بڑی دیوار حائل کر دیتا ہے جو دشمنی میں بدل دیتا۔ تو اگر ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یا اللہ فلاں لڑکی مجھے ایک بار ہی مل جائے، استغفر اللہ، اللہ یہ دعا قبول نہیں کرتا۔ یا اللہ آج میں چوری کرنے جا رہا ہوں، مجھے کامیابی دے دے، اللہ یہ دعا قبول نہیں کرتا۔ حرام چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، غلط کام کے لیے، واہیات کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ جائز دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، دعا کے کچھ شرائط ہیں، بس اس کو میں رکھوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، شرائط اور آداب کو۔ ہم چونکہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد مجھ کو لگتا نہیں کہ وہ دعا جو میں نے قبول کی، دعا میں نے کی ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے نا۔ اور میں نے ہمیشہ اس کے کچھ آداب اور شرائط بیان کیے ہیں۔ دعا کچھ شرائط کو مانگتا ہے، کچھ شرطوں اور ادبوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہماری دعا میں جب وہ شرطیں ہوں گی، ہماری دعا میں جب وہ آداب ہوں گے، تب اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ آداب طلب ہم میں نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ آداب طلب
ہم میں نہیں ہے، مانگو تو صحیح اب بھی دعاؤں میں اثر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دور صحابہ نہیں ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نبیوں کا زمانہ نہیں ہے اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ دعا کی قبولیت کے لیے زمانے نبوی شرط نہیں لگایا ہے، دور صحابہ شرط نہیں لگایا ہے، دعا کو قبول کرنے کے لیے کچھ شرائط بنائے ہیں، وہ شرطیں موجود ہونا ہماری دعا میں۔ پہلی شرط پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، یقین کے شک نہیں ہونا ہماری دعا میں، دعا کرنے میں شک نہیں ہوگا، شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں نا وہ ذات ہے، وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ پل جھپکنے تک کچھ بھی کر سکتا ہے، جس نے لفظ کن سے زمین و آسمان کو وجود بخشا اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ پورا یقین ہونا چاہیے کہ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ وہ چاہے تو اس نے مریم کو بے موسم پھل دے دیا، وہ چاہے تو حضرت زکریا کو بے موسم اولاد دے دیا، وہ چاہے تو حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل سے نوازا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے گہرائی میں جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کر سکتا، وہاں یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تو پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگا جائے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ دوسری چیز ہم اس اللہ سے مانگے جس کے لیے ہر نماز میں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے، ہر نماز میں کہتے ہیں، ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھتا یہ دعا ضرور پڑھتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب مانگنے کی بات آتی ہے تو درگاہوں کی طرف جاتے ہیں، درباروں کی طرف جاتے ہیں، مزارات کی طرف جاتے ہیں، باباؤں سے مانگتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، فقیروں سے مانگتے ہیں، مریدوں سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا دعا عبادت ہے، عبادت کا مستحق ہمارا اور آپ کا رب ہے، دوسرا کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے۔ جیسے نظر عبادت ہے، نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا حرام ہے، غیر اللہ کے نظر مانگنا شرک ہے، ایسے دعا بھی عبادت ہے، دعا کا مستحق میرا رب ہے، یہ دعا کا حقدار رب العالمین ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کی جاتی ہے، یاد رکھنا وہ شرک ہوگا، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تیسری شرط دعا میں جلد بازی نہیں، دعا میں جلد بازی نہیں، ابھی دعا کیے کل اس کا فائدہ تلاش رہے، رات میں دعا کیے، جیسے بچے بچپن میں خواب دیکھتے ہیں ڈھیر سارے کلدار ملے ہیں، بستر صبح اٹھے اب وہ تلاشنا شروع کیے کہیں تو ملا نہیں، گدالے کے نیچے نہیں، تکیے کے نیچے گیا کلدار کہاں، ایسا مت کرو، وہ خواب نہیں دیکھے آپ نے، حقیقت میں مانگے ہیں آپ نے، اور دعا اپنے رب پر بھروسہ رکھے، سنے گا، ضرور سنے گا۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ سے دعا کیا، گڑ گڑانا شروع کیا۔ ابراہیم ہے کون؟ خلیل اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اتنی عظیم شخصیت، کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں جو ہیں اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعا کیے تھے کہ اللہ عربوں میں کوئی ایک آخری کوئی پیغمبر بھیج دے جو ان کو سدھارے، سنبھالے، ان کا تزکیہ کرے۔ نبی کی ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی دعا کب قبول ہوئی؟ تقریباً 2500 سال بعد۔ ہم آج دعا کرتے بھیا اور مسجد سے باہر نکال کر تلاش کرتے، برکت کی دعا کیے، دکان میں گئے، یار برکت تو دعا کیا ہے، ایک بھی کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، ایسا نہیں، جلد بازی نہیں۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يعجل، اللہ اس بندے کی دعا قبول ہی نہیں کرتا جو جلد بازی کرتا۔ آپ نے مانگ لیا نا، بھروسہ رکھو، دے گا، ضرور دے گا۔ چوتھی شرط پورے توجہ کے ساتھ، گیان کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، سمجھ رہے؟ اب دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن دکان پر کسٹمر آئے ہوں گے، جلدی کر لو، جلدی سے سمیٹ لو، نہیں، دعا کر رہے ہیں، گھر پہ مہمان بیٹھے، ادھر بھی دعا کر رہے، ادھر دعا کر رہے، ادھر دل مہمانوں میں لگا، ادھر دعا کر رہے، ادھر دل تقریبات میں لگا، ادھر دعا کر رہے، ادھر دل پروگرام میں لگا، ادھر دعا کر رہے، ادھر دل کیا نام ہے دوستوں میں لگا، ادھر دعا کر رہے ہیں شادی کی، ادھر دل لڑکی میں لگا کہ جلدی سے نکلو، اس کا میسج آیا ہوگا۔ ارے میں نے تو یہاں تک دیکھا یاروں کہ ادھر دعا شروع، ادھر موبائل میں میسج تو نہیں آیا۔ ایسی دعائیں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل اللہ،
ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں دعا کرتا ہے، جس کا دل کسی اور طرف لگا ہوا، اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا، صرف اللہ سے مانگنا، دعا میں جلد بازی نہیں، پورے توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا۔ کمائی بھی حلال کھانا کھا کر کے آئے ہوں، ادھر بھیا تمباکو یہاں رکھ کر آتے، یہاں وضو بناتے وہاں نکال کر پھینکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھیا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا سنے نا، حرام چیز مت کھاؤ۔ پھر کہتے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ارے کم سے کم جو کنیکشن ہمارا ہے اس پر تو غور کر لو۔ اب یہاں آپ بتاؤ کہ یہ لائٹ جل رہا ہے نا، اگر اس کا معمولی کنیکشن کہیں ڈیمیج ہو جائے تو لائٹ کی بلب جلے گا؟ جل سکتا؟ نہیں جل سکتا، کنیکشن گڑبڑ ہے۔ وہ کنیکشن گڑبڑ کس نے کیا؟ تمباکو نے، سگریٹ نے، بیڑی نے، فراڈ کر کے جو لوٹے ہیں، ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر پر پہنا کر کے جو پیسہ جیب میں بھرے ہیں، ہاں جو جھوٹ بول کر کے لیے، جو چوری کر کے لیے، جو ڈاکہ ڈال کر کے لیے، جو کیا نام فراڈ کر کے، جو ڈنڈی مار کر کے لیے ہیں، ہاں جو غلط طریقے سے ہم نے پیسہ کمایا ہے، جو حرام چیزیں کھا کر کے آئے ہیں، اللہ کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا بندہ دور دراز سفر کر کے آتا، طے کر کے آتا ہے، اللہ سے دعا کرتا یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری دعا سن لے، میری دعا سن لے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے؟ اس کی دعا کیسے قبول کر لے؟ وہ مطابہ حرام کھانا حرام کھا کر کے آیا ہے، وہ مشربہ حرام چیز پی کر کے آیا ہے، وہ ملبسہ حرام جو کپڑا پہنا وہ بھی حرام ہے، وہ غذی بالحرام گھر میں کما کر کے حرام پیسہ رکھا ہے، حرام پیسہ حرام دولت کما کر کے بٹورا ہے، فانا استجاب له، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر سکتا؟ تو حلال کمائی، حلال کھانا، پاکیزہ غذا یہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ اللہ سنتا ہے لیکن یہ شرائط ہماری دعا میں موجود ہونا، یہ شرائط۔ اس کے علاوہ ایک ادب کا تذکرہ کر دیتا کہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلے جب دعا کے لیے بیٹھے اللہ کی تعریف، سیکنڈ نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، تیسرے نمبر پر ضروریات زندگی اللہ کے سامنے رکھیے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں نبی ہمارے درمیان ہیں۔ ایک صحابی آئے نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا المصلی اجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلد بازی کر دی ہے، لہٰذا جب بھی دعا کا ارادہ کرے، جب بھی دعا کے لیے بیٹھے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، سیکنڈ نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھو، تب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا۔ ایک دوسرے صحابی آئے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اب اس کے بعد دعا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے اے نمازی اب تو دعا کر، اللہ تیری دعا سنیں گے۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کے لیے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، سیکنڈ نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور تیسرے نمبر پر اپنے جو مسائل اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا جتنی بھی باتیں ہم نے کہی ہیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص الہ العالمین ہم تمام کو اپنے زندگی میں جو ہے دعا کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے شرائط جو ہیں اللہ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو دعا کے جو آداب ہیں اللہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں پر جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی بلائیں جو نازل ہوئی یا ہونے والی ہیں اللہ ان تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ بظاہر جو ہے مختلف فتنوں میں ملوث ہے، مختلف فتنوں کے شکار ہے، اللہ ان تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔